دوستو اس دنیا میں کفر کے نظام میں رہتے ہوئے ایمان اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص کر جب کوئی اس انسان کے گھر رہ رہا ہو جو دین کا بدترین دشمن ہو۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اسلام کے کون سے دشمن کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہم دین کے اس دشمن کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر ایک کافر کے طور پر ہماری مقدس کتاب قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ جی ہاں ساتھیو، آپ نے بالکل درست سمجھا، ہم فرعون کی بات کر رہے ہیں جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ مگر دوستو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اسی فرعون کی بیوی ایک مومن خاتون تھی اور قرآن میں بھی انہیں ایک پاکباز عورت کے طور پر یاد کیا گیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کافر کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی تھی، مگر کیا فرعون کی بیوی رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام تھا؟ کیا فرعون جیسا انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی بجائے کسی اور کو اپنا خالق اور خدا سمجھے؟ دوستو آج ہم بات کریں گے فرعون کی بیوی جن کا نام حدیث میں حضرت آسیہ آیا ہے اور قرآن میں ان کا ذکر ایک مومنہ خاتون کے طور پر کیا گیا ہے۔ ساتھیو حضرت آسیہ کو ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ جب فرعون کو اس کے نجومیوں نے بہکایا کہ وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے کسی بچے کے ہاتھوں قتل ہوگا، تو ظالم اور جابر فرعون نے مصر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دیا۔ ایسا کرتے وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ خدا کے تدبیر کے تحت کر رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں بہا دینا ان کا نہیں بلکہ خدا کا فیصلہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے حضرت آسیہ کے پاس جا پہنچے۔ انہیں شیرخوار موسیٰ علیہ السلام اس قدر پسند آئے کہ انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو یہ خبر فرعون سے بھلا کیسے چھپ سکتی تھی؟ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی آسیہ نے پانی میں بہہ کر آنے والے کسی بچے کو گود لیا ہے تو اس نے اس بچے کو قتل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسے میں حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے فرعون کی راہ میں رکاوٹ بن گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو، اس سے ہمیں فائدہ ہی پہنچے گا۔ دوستو قرآن میں حضرت آسیہ کے حسن جمال کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، مگر اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت آسیہ بہت حسین خاتون تھی اور فرعون نے بھی ان کا حسن دیکھ کر ہی ان سے شادی کی تھی۔ اس کے لیے اپنی حسین بیوی کی بات ڈالنا بہت مشکل تھا۔ ساتھیوں خدا نے بعد میں ایسی تدبیر کر دی کہ دودھ پلائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی اصل والدہ کے پاس ہی لائے گئے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی دونوں ماؤں نے ہی ان کی پرورش میں حصہ لیا تھا۔ دوستو قرآن نے حضرت آسیہ کے ایمان کا ذکر تو کیا ہے، مگر قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے ایمان کب اختیار کیا تھا۔ تاہم بنی اسرائیل کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ فرعون کی ایک کنیز تھی جس کا نام مشاطہ تھا اور یہ کنیز مسلمان تھی۔ حضرت آسیہ اسی کنیز سے متاثر ہو کر مشرب اسلام ہوئی تھی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی ایک کنیز مشاطہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہے تو اس نے مشاطہ کو اس کے بچوں سمیت قتل کروا دیا۔ بھائیو جب یہ بات حضرت آسیہ کے علم میں آئی تو انہوں نے بھی فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کر لیا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایمان مخفی رکھا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کا مشرب اسلام ہونا فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس لیے اس نے حضرت آسیہ کو سخت گرمی میں زمین پر میخوں سے باندھنے کا حکم دیا اور پھر ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھوا دیا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ شہید ہو گئی۔ ان کی ایک دعا کا ذکر قرآن میں موجود ہے جس میں انہوں نے خدا کے حضور جنت میں ایک گھر بنانے کی درخواست کی تھی۔ کچھ مورخین کے نزدیک حضرت آسیہ نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی جب ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا تھا اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ دوستو حدیث میں بھی حضرت آسیہ کا نام آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر 4 پاکباز عورتوں میں کیا ہے، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت آسیہ کا نام بھی شامل ہے۔ دوستو حضرت آسیہ کے قصے سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان برے سے برے حالات میں بھی ایمان اختیار کر سکتا ہے اور بری صحبت اس کے ایمان لانے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضرت آسیہ نے دنیا کے بدترین آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایمان اختیار کر کے یہ ثابت کیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔